ہندوستان میں درجہ فہرست ذات یعنی شیڈول کاسٹ کی قانونی حیثیت اور اس کے ساتھ جڑے سماجی و آئینی مسائل ایک طویل عرصے سے بحث کا موضوع بنے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں اس بحث نے ایک نئی شدت اختیار کر لی ہے کہ جب مرکزی حکومت نے 2022 میں اس معاملے کی جانچ کے لیے سابقہ چیف جسٹس کے جی بالاکرشنن کی سربراہی میں ایک کمیشن قائم کیا، جس کی مدت میں اب تک 2 بار ایکسٹینشن دی جا چکی ہے۔ اس کے ساتھ ہی 24 مارچ 2026 کو سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے نے اس مسئلے کو مزید پیچیدہ بنا دیا ہے۔ An Andhra Pradesh High Court decision that only Hindus, Sikhs and Buddhists can claim to be a member of the scheduled caste community, and anyone belonging to any other religion cannot be a member of the scheduled caste. ہندوستانی قانونی نظام گزشتہ 7 دہائیوں سے خاص آئینی تصور پر قائم ہے، جس کے مطابق اگر کوئی شیڈول کاسٹ کا آدمی ہندو مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب خصوصاً عیسائیت یا اسلام کو اختیار کرتا ہے تو اس کے ساتھ جڑی چھوت چھات یعنی کہ انٹچیبلٹی کی تاریخی اور سماجی بنیادیں ختم تصور کی جائیں گی۔ یہ اصول دراصل 1950 کے صدارتی حکم نامے سے ماخوذ ہے، جو آئین کے آرٹیکل 341 کے تحت جاری کیا گیا تھا۔ اس کے پیراگراف 3 میں واضح طور پر کہا گیا کہ کوئی بھی شخص جو ہندو مذہب کے علاوہ کسی اور مذہب کا پیروکار ہو، اسے درج فہرست ذات یعنی شیڈول کاسٹ کا رکن نہیں مانا جائے گا۔ یہی شق آج تک دلت عیسائیوں اور مسلمانوں کو SC درجے سے باہر رکھنے کی بنیاد بنی ہوئی ہے۔ 24 مارچ 2026 کو چنتڑا آنند ورسس اسٹیٹ آف آندھرا پردیش مقدمے میں سپریم کورٹ نے ایک اہم فیصلہ سنایا۔ اس کیس میں ایک دلت عیسائی جو ماضی میں SC مادگا برادری سے تعلق رکھتا تھا، اس نے SC/ST ایکٹ کے تحت تحفظ فراہم کیے جانے کا مطالبہ کیا۔ عدالت نے مقدمہ خارج کرتے ہوئے اس معاملے پر چند بنیادی نکات واضح کیے ہیں۔ پہلا ہے قانون کی قطعیت۔ 1950 کا صدارتی حکم نامہ واضح اور حتمی ہے۔ اگر کوئی شخص عیسائیت اختیار کرتا ہے تو اس کی SC حیثیت فوراً ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا ان کا آبزرویشن یہ ہے کہ بطور پادری خدمات انجام دینا اس بات کا کھلا اعلان ہے اور ثبوت ہے کہ وہ فرد عیسائی مذہب کا پیروکار ہے۔ اور تیسرا ہے ریاستی رعایتوں کی حیثیت کو ختم کرنا۔ ریاستی حکومتوں کی طرف سے دی گئی سہولیات مرکزی قانون پر فوقیت نہیں رکھتی۔ چوتھا ہے دوبارہ شمولیت یعنی ری کنورژن۔ SC کی حیثیت دوبارہ حاصل کرنے کے لیے اس شخص کو مذہب کی مکمل تبدیلی کرنی ہوگی اور اسے اپنی اصل برادری میں واپسی کا ناقابل تردید ثبوت بھی پیش کرنا ضروری ہوگا۔ سپریم کورٹ کی ان وضاحتوں سے یہاں ایک بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، وہ یہ کہ کیا مذہب تبدیل کرنے سے کسی شخص کی ذات بھی تبدیل ہو جاتی ہے؟ کیا اس شخص کے تئیں سماج کا ذات پات کی جو بنیاد پر امتیاز ہے واقعی ختم ہو جاتا ہے؟ اگر واقعی مسئلہ ایسا ہے تو پھر آج تک کوئی SC طبقے کا شخص برہمن طبقے کا کیوں نہیں بن پایا؟ کوئی پجاری کیوں نہیں بن پایا؟ یہ بڑے اہم سوالات ہیں۔ حقیقت یہ ہے ناظرین کہ متعدد سرکاری کمیشنوں اور سماجی مطالعات نے اس تصور کی تردید کی ہے کہ SC/ST طبقات کی ذات پات کی حیثیت ختم ہی نہیں ہوتی۔ 1955 کا کاکا کیلکر کمیشن اور 1980 کا منڈل کمیشن، یہ 2 کمیشنوں نے واضح طور پر تسلیم کیا کہ ذات پات کا نظام صرف ہندو سماج تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ عیسائی اور مسلم معاشرے میں بھی مختلف شکلوں میں ذات پات کا نظام پایا جاتا ہے۔ یہاں تک کہ بعض علاقوں میں دلت لوگوں کے لیے یعنی جو کنورٹ ہوئے ہیں عیسائی، ان لوگوں کے لیے علیحدہ سے چرچز پائے جاتے ہیں، جو اس حقیقت کا عملی ثبوت ہے۔ ایک اور سوال بھی یہ پیدا ہوتا ہے کہ 1950 کا صدارتی حکم نامہ صرف ہندوؤں تک ہی محدود تھا، پھر اس میں سکھوں اور بدھ مت کے ماننے والوں کو SC درجے میں کیوں شامل کیا گیا؟ 1956 میں دلت سکھوں کو شامل کیا گیا اور پھر
1990 میں دلت بدھسٹوں کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا۔ واضح ہے یہ دونوں تبدیلیاں سیاسی اور سماجی دباؤ کے تحت کی گئی ہوں گی۔ ان کی شمولیت کا جواز یہ پیش کیا جاتا ہے چونکہ یہ دونوں مذاہب ہندوستانی نژاد یعنی ہندوستان کے ہی پیدا ہوئے ہیں ہندوستان میں ہی، تو اس لیے ان کو اس میں شامل کیا گیا، یعنی ان کا دائرہ ان مذاہب تک محدود رکھا گیا جو ہندوستانی نژاد ہیں۔ اسی بنیاد پر عیسائیوں اور مسلمانوں کو اس دائرے سے باہر رکھا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے ماضی میں بھی اس معاملے پر سخت موقف اختیار کیا ہوا ہے۔ جب سی ایم ارمگم ورسس راج گوپال 1976، سسائی ورسس یونین آف انڈیا 1985 کے فیصلے سنائے گئے، ان فیصلوں میں عدالت نے یہ موقف اپنایا کہ اگر کوئی دلت عیسائی SC درجہ چاہتا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ اب بھی SC سطح کے سماجی و معاشی امتیاز کا برتاؤ۔ ان فیصلوں میں عدالت نے یہ موقف اپنایا کہ اگر کوئی دلت عیسائی SC درجہ چاہتا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا ہوگا کہ اس کے ساتھ اب بھی اسی سطح کا سماجی و معاشی امتیاز روا رکھا جا رہا ہے، یعنی اسی سطح کا برتاؤ کیا جا رہا ہے، اور اسے یہ بھی ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی اصل برادری اسے اسی طرح قبول کرتی ہے جس طرح پہلے کرتی تھی۔ یہ شرائط عملی طور پر ایک نہایت پیچیدہ اور مشکل بوجھ ہیں۔ بعض ریاستوں نے زمینی حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات بھی کیے، جیسے 1977 میں آندھرا پردیش حکومت نے ایک حکم نامہ جاری کیا جس کے تحت دلت عیسائیوں کو کچھ سہولیات فراہم کی گئی، لیکن چونکہ یہ مرکزی قانون کے برخلاف تھا اس لیے اس کی حیثیت محدود رہی۔ 2007 میں رنگناتھ مشرا کمیشن نے ایک تاریخی سفارش پیش کی جس میں کہا گیا کہ دلت عیسائیوں اور مسلمانوں کو SC فہرست سے خارج رکھنا مذہب کی بنیاد پر امتیاز ہے، اور 1950 کے حکم نامے کی شق 3 کو ختم کیا جانا چاہیے۔ تاہم حکومت نے آج تک اس سفارش پر عمل درآمد نہیں کیا۔ اس معاملے میں مرکزی حکومت کا موقف واضح ہے۔ SC فوائد صرف ہندو، سکھ اور بدھ مت کے پیروکاروں تک ہی محدود رہیں گے۔ دلت عیسائیوں اور مسلمانوں کی حالت کو ہندو دلتوں کے برابر نہیں مانا جا سکتا۔ اس کیفیت کو 2021 میں وزارت سماجی انصاف نے بھی توثیق کر دی۔ 2022 میں قائم کیا گیا بالا کرشنن کمیشن اس وقت اس مسئلے کا جامع جائزہ لے رہا ہے۔ اس کی رپورٹ سپریم کورٹ کے آئندہ فیصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہے جب وہ اس کی رپورٹ پیش ہوگی۔ تاہم اس کی مدت میں بار بار توسیع نے حکومت کی سنجیدگی پر بڑے گہرے سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ یہ پورا معاملہ دراصل قانون اور سماجی حقیقت کے درمیان ایک گہری کشمکش کی عکاسی کرتا ہے۔ ایک طرف آئین و قانونی ڈھانچہ ہے جو ذات پات کو مذہب سے جوڑتا ہے، اور دوسری طرف زمینی حقیقت اس کی دوسری تصویر ہی پیش کرتی ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ذات پات کا نظام مذہب کی حدود سے کہیں آگے پھیلا ہوا ہے۔ جب تک اس تضاد کو دور نہیں کیا جاتا، دلت عیسائیوں اور مسلمانوں کا مسئلہ محض قانونی بحث نہیں بلکہ ایک زندہ سماجی المیہ بنا رہے گا، جس کے حل کے لیے محض کمیشن نہیں بلکہ ایک جرأت مندانہ آئینی اور سماجی نظر ثانی کی ضرورت ہوگی۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے تھے ویوز آن نیوز، میں ہوں سعید الدین احمد۔ آج کا ایپیسوڈ یہیں ختم ہوتا ہے۔ خدا حافظ۔